اور یہ جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے وہ غیر مذہبی جماعتیں ہوں، یہ کیا حکومت سے مراد نہیں لیتی ہیں بھائی؟ یہ بھی تو حکومت سے باقاعدہ عہدے بھی لے رہی ہوتی ہیں، پیسے بھی لے رہی ہوتی ہیں، اس کے باوجود ان میں کوئی بکنے والا ہو تو بک جاتا ہے، نہیں بکنے والا ہو تو نہیں بکتا، لیکن مراعات حکومت سے ہی لیتے ہیں، سب کے سب لیتے ہیں، کوئی ایک طبقہ بھی ایسا نہیں ہے جو ان میں حکومتوں سے مراعات نہ لیتا ہو، فائدے نہ اٹھاتا ہو۔ یہ تو امام بیچارے پہ کیوں شامت آئی ہوئی ہے کہ اگر پنجاب حکومت اس کو تھوڑے سے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال رہی ہے تو ہم ان کی منہ سے نوالا جو ہے ان کے منہ سے نوالا چھیننے کی کوشش کریں۔ تو جو غربت اور مہنگائی ائمہ کرام کی، اس سے ہوگا یہ کہ جب حکومت دے گی نا، اچھا جن جگہوں پہ کمیٹیاں بہت تھوڑی تنخواہیں دیتی ہیں وہاں پھر امام کے تعلقات ہو جاتے ہیں محلے کے سیٹھوں کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ، گھر تو چلانا ہے نا اس نے، کیا خیال ہے بھائی؟ پھر وہ محلے کے سیٹھوں کے ساتھ، پھر بڑے بڑے سیٹھ لوگ امام کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، پھر وہ امام کس کا غلام بن جاتا ہے؟ محلے کے سیٹھوں کا غلام بن جاتا ہے، پھر وہ تھوڑی حق بات بول سکے گا۔ تو یہ ہر امام، جتنے بھی مساجد کے امام ہیں سوائے ان کے جن کا ذاتی بزنس ہے اور ایسے آٹے میں نمک کے برابر ہیں، 1% بھی نہیں ہوں گے، ایسے 99% کہیں نہ کہیں سے مراعات لے رہے ہیں، کمیٹیوں سے لے رہے ہیں، کمیٹیاں تعاون نہیں کر رہی تو محلے کے کچھ مالدار لوگ ہوتے ہیں جو امام، وہ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب کے علماء کرام کو فیصلہ کرنے دیں، پنجاب کے حضرات فیصلہ کریں گے، اس کو کسی اور کے حوالے ہم نہیں کر سکتے۔ پنجاب کے ائمہ کہہ دیں ہمیں تنخواہ چاہیے تو ان کو دے دیں، پنجاب کے ائمہ کہہ دیں ہمیں تنخواہ نہیں چاہیے تو ان کو نہیں دینا چاہیے، مسترد کر دینا چاہیے۔ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا آپ باوجود جاننے کے عوام کو دکھانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ بات فرماتے ہیں کہ جی پنجاب والوں کا معاملہ ہے، پنجاب کے اوپر چھوڑ دیا جائے، پنجاب والے ہی سب کچھ کریں، میرا ایک سوال ہے، لال مسجد کا معاملہ پھر لال مسجد والوں پہ کیوں نہ چھوڑ دیا جائے؟ حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب نے اس پر جو بات فرمائی ہے، پھر ان کو بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسجد لال کا معاملہ ہے، لال مسجد کے احباب ہیں، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں پنجاب کے ائمہ ہیں جو دو چار جن کے آپ معاملے پہ بلبوتے پہ بات کر رہے ہیں، ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے، تو پھر بہت سادی سی سچویشن ہے، لال مسجد کا معاملہ بھی لال مسجد والوں پہ چھوڑ دیا جائے۔ مولانا عبد العزیز صاحب جو ہیں وہ بزرگ آدمی ہیں، وہ اپنا معاملہ دیکھ لیں گے۔ اگر آپ اس معاملے میں اپنے عالم دین اور اپنے استاذ مکرم کی بات کا دفاع کر رہے ہیں، میں آگے چل کے بتاؤں گا، بڑے بڑے حضرات کو آپ نے جو القاب استعمال کرا کے دیے ہیں، آپ اس طرح فرنٹ فٹ پہ کھیلنے آ گئے ہیں، کیوں؟ معاملہ ان کا تھا، ان کو کرنے دیتے، آپ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس دلائل ہیں۔ تو اب ہم ان چار ائمہ کی وجہ سے جو ڈمی مدرسہ لے کے بیٹھے ہیں، ہم لاکھوں علماء کے قائد مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ دیں، وفاق المدارس العربیہ کو چھوڑ دیں مولانا؟ یہ تو انجینئر مرزا جیلمی والی دلیلیں ہو گئی۔ انجینئر مرزا جیلمی کی دلیل کہیں اور ہے، کہیں اور ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبہ جوڑا، جیسے انجینئر کنبہ جوڑ کے بیٹھا ہے اس طرح تو کنبہ جوڑ کے پھر آپ بھی بیٹھ گئے ہیں۔ رہ گیا پنجاب کے علماء کے اوپر چھوڑ دیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ جامعہ امدادیہ فیصل آباد کے حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد دامت برکاتہم کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا لالا خواجہ عزیز احمد دامت برکاتہم العالیہ کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ اسی طرح حضرت مولانا صفی اللہ صاحب کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ مولانا شیخ الحدیث قاری محمد یاسین دامت برکاتہم کیا صوبہ پنجاب کے نہیں ہیں؟ اسی طرح حضرت مولانا قاری جمیل صاحب صوبہ پنجاب کے نہیں ہیں؟ حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ صوبہ پنجاب کے نہیں ہیں؟ حضرت مولانا مفتی محمد حسن دامت برکاتہم العالیہ صوبہ پنجاب کے نہیں ہیں؟ حضرت مولانا مفتی احمد انور دامت برکاتہم صوبہ پنجاب کے نہیں ہیں؟ ہمارے حافظ نصیر احمد احرار دامت برکاتہم العالیہ صوبہ پنجاب کے نہیں ہیں؟ یہ جو جامعہ خیر المدارس ملتان میں 10,000 سے زائد ارباب مدارس، جن میں محتممین بھی ہیں، جن میں ناظم اعلیٰ بھی ہیں مدرسوں کے، جن میں اساتذہ بھی ہیں، ناظم تعلیمات بھی ہیں، مدرسین بھی ہیں، معلمین بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، خطباء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، اتقیاء اصفیاء بھی ہیں، اور یہ سارے اولیاء مدرسین بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے تمام علماء کرام، اور یہ صوبے کی بات تو صوبے والے وہاں موجود ہیں۔ آپ کو یہ صوبہ پنجاب کے علماء نظر نہیں آتے؟ آپ ان کو کوئی ویلیو نہیں دیتے، آپ اس میں فرما دیتے ہیں ہاں اگر کسی حلقے کی ذاتی رائے ہے، یہ اتنی جملہ علماء کرام کی رائے، یہ ذاتی رائے ہوتی ہے مولانا؟ ذاتی رائے آخر کس چیز کا نام ہے؟ کیا اس کے کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ یہ اجتماعی رائے، اتفاقی رائے،
قوم کی رائے، ارباب مدارس کی رائے، ارباب علم کی رائے، ارباب عقل و دانش کی رائے، یہ ذاتی رائے کہلاتی ہے مولانا؟ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کی تو ذاتی رائے ہے، اس طرح چھوڑ دیں۔ اس موقع پہ میں چاہوں گا کہ میں آپ کو وہی کہوں جو آپ نے اس صحافی بیچارے کے لیے جو لفظ استعمال کیے، اور اس کو جتنا ذلیل ہونا آپ نے کرنا تھا آپ نے اتنا کر دیا۔ اللہ عزت دینے والا ہے نا، آپ نے تو اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ واو لگا دیں، ہاں لگا دیں، ذرا وہی کلپ آپ سن لیں جس میں آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی حکومتی ٹاؤٹ ہوتا ہے، کوئی عوامی ٹاؤٹ ہوتا ہے۔ آپ کون سے ٹاؤٹ ہیں؟ اتنے جبال العلم جتنے علماء کا میں نے نام لیا، یہ تو چند علماء کرام کے میں نے نام لیے ہیں، اس کے پیچھے ہزاروں علماء کرام موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام موجود ہے، اس کے پیچھے وفاق المدارس العربیہ کے اوریجنل مدرسے موجود ہیں، ڈمی مدرسے نہیں ہیں۔ آپ ذرا اس کلپ کو سن لیں، آپ اتنے علماء کے سامنے بات کر رہے ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کیا اس موقع پہ میں آپ کو وہ کہہ دوں کہ آپ واو ہٹا کے ہاں لگا دیں؟ میری تربیت تو مجھے اجازت نہیں دیتی۔ قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان حافظہ الرحمان نے جو ہمیں سمجھایا ہے، وفاق المدارس العربیہ کے گویا ایک قسم کی میں آپ کے سامنے ان کی موقف اور وکالت کو رکھ رہا ہوں، تو میری تربیت تو مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں یہ آپ کو کہوں۔ اور سن لیں مولانا، یہ جو آپ نے حضرت مولانا فضل الرحمان کی رائے، علماء کرام کی رائے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی رائے کو ذاتی رائے کہہ کے ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے وہ صحافی نہ سمجھنا کہ میں چپ ہو جاؤں گا۔ میں پہلے بھی بولا تھا، میں اب بھی بول رہا ہوں، میں آئندہ بھی بولوں گا۔ میں گھر کے اندر گھس کر وار کرنے والا ہوں، میں یوں نہیں ہوں کہ آپ بولتے رہیں قیادت کے خلاف اور میں چپ رہا ہوں۔ میں نے عمرانی گورنمنٹ میں جس وقت آپ کے دل میں وہ اشربوا فی قلوبہم العجل کی طرح عمرانی محبت گلی ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا تھا اپنی حیثیت دیکھو، اور قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کی حیثیت دیکھیں، اس وقت بھی آپ اس بات کو پی گئے۔ میں خاموش رہا، میں چپ رہا، چلو ٹھیک ہے، احساس ہو گیا ہوگا۔ پھر آپ نے حسب عادت حضرت قائد ملت اسلامیہ کے لیے باتیں کرنے شروع کر دی ہیں، ان کے موقف کو، ایک ہلکے کی رائے، اتنے علماء کی رائے کو اس طرح ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا ایجنڈا ہے آپ لوگوں کا؟ بھائی لینا، آپ بنے حکومتی کاسلس، حکومتی ٹاؤٹ بنے، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کبھی چھپتے ہیں علماء کرام کے نام کے پیچھے، کبھی چھپتے ہیں دارالفتاء والارشاد کے پیچھے، کبھی چھپتے ہیں جامعۃ الرشید کی وجہ سے، کبھی چھپتے ہیں علماء کے بورڈ کی وجہ سے۔ اگر اتنا آپ کو سیاسی میدان میں آنے کا شوق ہے نا، بنائیں اپنی سیاسی جماعت اور آئیں اس میدان میں۔ جتنا دال، تیل، پانی کا بھاؤ ہے نا، وہ سارا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مفتی صاحب میں تو بہت حیران ہوں، ہم نے تو آپ لوگوں کا اتنا دفاع کیا، اپنا سمجھ کے اتنا دفاع کیا کہ اپنی سیدہ ماں کو گالیاں دلوائیں، اپنی بہنوں کے، بیویوں کے، بیٹیوں کی گالیاں میں نے برداشت کی، آپ کا تحفظ کیا۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب کے اوپر جب اس طرح یہ بلے حملے آور تھے اور مولانا کی سفید ریشی تک کبھی حیا نہیں کر رہے تھے، میں نے اس وقت بھی کتنے ہی لوگوں کی گالیاں برداشت کی، پر آپ کو اپنا سمجھا، عالم دین سمجھا اور ایک مدرسے کا ساتھی سمجھا اور آپ کا تحفظ کیا میں نے۔ آپ کو اتنا بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں خیال نہیں آیا وفاق المدارس العربیہ کے اوریجنل اکابرین کے لیے؟ آپ کیا پلاسٹک کے ڈمی اکابرین بن رہے ہیں؟ ان جملہ اکابر کے مقابلے میں، حضرت مولانا فضل الرحمان جیسے بندے کے مقابلے میں آپ ان کی رائے، ذاتی رائے، چھوٹا ویلیو، فلاں اس طرح کے معاملات میں آپ بات کرتے ہیں۔ کچھ تو خیال کریں مولانا، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ اسی لیے میں نے یہ لہجہ اختیار کیا ہے، اس پہ آپ لوگ سمجھ گئے، ورنہ میں بھی انشاءاللہ تعالی کمر کس کے بیٹھا ہوں، میں ٹٹ فار ٹٹ جواب دوں گا۔ یاد رکھیں، ایک پتھر اٹھا، ایک انشاءاللہ تعالی پہاڑ سے جواب دیا جائے گا۔ مجھے آپ میری زبان سے نہیں روک سکتے، اور میں ایسے جواب دوں گا جیسے جواب دینے کا حق ہے۔ خبردار جو وفاق المدارس العربیہ کے اکابرین کو ذاتی رائے کہا، یا حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی بات کر کے اور جھوٹ بول کے عوام کے سامنے کہ جی یہ لوگ بھی تو حکومتی تنخواہیں لیتے ہیں، حکومتی مراعات لیتے ہیں۔ بھائی وہ عوامی عہدہ ہے، مولانا فضل الرحمان عوامی عہدے پر بیٹھے ہیں، وہ MNA ہیں، تو عوامی عہدے پر انہوں نے بیٹھ کے حکومت کو یہ احسان نہیں کر رہی، ان کو جو تنخواہ دے رہی ہے آپ اس کو اٹھا کے کہتے ہیں نہیں امام مسجد کو بھی اس کی تنخواہ دی جائے۔ بھائی ایک آدمی، میں مثال دے رہا ہوں، مثلا جو اسلامیات کا پروفیسر ہے وہ تو حکومت سے تنخواہ لے گا، اور جو پروفیسر نہیں ہے اس کو حکومت کا کوئی ملازمت نہیں ہے، وہ ان کے بندہ دفتر کی نوکری بھی نہیں کر رہا، اس کو 25-25 ہزار دے رہے ہیں، تو پتہ چلا دال میں کالا کالا ہے، اس سے کوئی کام لیا جائے گا۔ اگر یوں بھی مثال نہ سمجھے تو مولانا میں آپ کے معاملات پہ اتر کے ایک مثال سمجھانے لگا ہوں۔ ایک منکوحہ خاتون ہے، کسی کے نکاح میں ہے، اور میاں اس کو 25,000 روپے ماہانہ دے رہا ہے، تو پتہ چلے گا یہ نان اور نفقہ ہے جو میاں کی ذمہ داری ہے وہ اپنی منکوحہ کو دے رہا ہے۔ اور ایک غیر منکوحہ ہے، اس کا کسی سے نکاح بھی نہیں ہے، کسی سے اسلامک اور حلال ریلیشن بھی نہیں ہے، اور اس کو 25,000 روپے ماہانہ مل رہا ہے، تو یہاں شک کی نگاہ آئے گی، یہاں انگلیاں اٹھیں گی، یہاں سوالات آئیں گے کہ اس کو